أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار نے 28 جون 2019 کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے پڑھا تھا، وہ خطبہ جمعہ میرا آن ایئر بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا خطبہ جمعہ 5 جولائی 2019 کو تھا۔ میں نے 28 جون کو ہی اپنے خطبہ جمعہ میں بتا دیا تھا سامعین کو کہ میں 5 جولائی کو ادھر کیل میں نہیں ہوں گا، تو اس سلسلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 5 جولائی 2019 کو خاکسار کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ٹوبنگن یونیورسٹی میں اس نے PhD کی ہے، اور اس کا ڈگری اس کو دینے کا پروگرام منعقد ہونا تھا۔ تو میرے بچے کی خواہش تھی کہ ابو آپ بھی پوری فیملی میرے اس فنکشن جو ہوگا ڈگری دینے کا تو اس میں آپ شامل ہوئیں۔ تو اس کی بچے کی خواہش تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ سب، صرف میں نہیں، میری پوری فیملی وہاں پہ گئی اور ہم نے اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی، اور میرے بیٹے کو الحمدللہ مطلب کہ ایرسٹے نوٹے میں PhD کی ڈگری ملی۔ یہ تو چند باتیں تھیں میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے جو میں نے ادھر نہیں پڑھا، کیل میں نہیں تھے، اس حوالے سے میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ اب میں پھر آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں کہ گزشتہ جو میرے خطبات جمعہ ہیں، مثال کے طور پر 26 اپریل 2019، 14 جون 2019 اور 28 جون 2019 کے خطبات، ان میں میں نے کسی مخالف کا ایک سوال پڑھا اور اس کے پھر مدلل جواب بھی دیا تھا۔ آج پھر میں گزشتہ کی طرح اسی سوال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے جواب میں بہت ساری باتیں کہوں گا۔ میری طرف تحریری سوال یہ آیا ہے، کسی مخالف نے لکھا ہے کہ یہ سوال نمبر 9، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں دوسری قدرت کی مثالیں دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، جن کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی۔ تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں، جن میں ان تینوں خطبات کا ذکر کیا ہے اس وقت، وہ پہلے میں دے چکا ہوں۔ اس سوال کا میں نے مدلل اور مکمل شافی جواب دے دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب ایک امتی نبی تھے، اور اس خلاف کے مطابق آسم کے
14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے۔ بانی اسلام آنسم تھے، نیا دین اس آنسم لائے تھے۔ حضرت مرزا غلام صاحب نہ کوئی نیا دین لائے ہیں، نہ کوئی ان پر ایت استخلاف کی ایت نازل ہوئی، نہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب سے کسی قسم کا آپ کے بعد خلفاء بنانے کا کوئی وعدہ کیا فرمایا ہوا ہے۔ یہ میں نے گزشتہ تینوں خطبات میں بڑی تفصیل سے یہ باتیں سامعین کو بتائی ہوئی ہیں، کہ اس لیے کہ الوصیت کے حوالے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا احمدیت کے حوالے سے یا مرزا غلام صاحب کی مقام و مرتبہ کے حوالے سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بعد، یعنی امت محمدیہ میں آپ کے بعد کوئی خلافتی سلسلہ جاری ہو، جیسا کہ آسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا یا حضرت موسیٰ السلام کے بعد جاری فرمایا۔ یہ ایک قطعی بات ہے۔ لیکن آج میں اسی سوال کا جواب جو ہے کسی اور رنگ میں دوں گا، یعنی اسی سوال کا جواب ہوگا، لیکن رسالہ الوصیت پر ایک نئے زاویے سے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسالہ الوصیت میں بعض باتیں جو ہیں مشتبہ ہیں، ذو معنی ہیں، اور جو دنیا دار لوگ تھے اللہ جانتا ہے ان کو۔ ہر انسان جو ہوتا ہے مخلص نہیں ہوتا، بعض دنیا دار ٹائپ لوگ بھی کسی مامور کو مان کر اس کی جماعت میں داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے وفات کے بعد پھر اس قسم کے بعض دنیا دار لوگ جو ہیں اپنی نفسانی خواہشیں پورے کرنے کے لیے مامور کی الہاموں کی یا اس کی تحریروں کی جو ذو معنی ہوتی ہیں اس میں سے اپنی من پسند تعبیریں کر کے معنی نکال کر اپنا وہ دنیاوی خواہشیں پوری کرتے ہیں یا ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس حوالہ سے اب میں اس خطبہ جمعہ میں رسالہ الوصیت پر ایک نئے زاویے سے روشنی انشاءاللہ تعالی ڈالوں گا۔ سامعین کرام، مامور من اللہ کے الہام اور اپنے کلام میں، مامور من اللہ کے الہام اور اس کے اپنے کلام میں بعض باتیں اور بعض تحریریں مشتبہ اور ذو معنی ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی، یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات بھی ہیں جو اس کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ کی غرض سے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہے، حالانکہ اللہ کے سوا اور ان کے سوا جو علم میں پختہ ہیں ان کی اصل مطلب کوئی نہیں جانتا، ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یہ جو
کجی کی بات کی ہے اللہ نے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ کی غرض سے اور اس کی تاویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہیں۔ اس قسم کی کجی سے بچنے کے لیے سامعین کرام اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مومنوں کو یہ دعا سکھاتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو دعا سکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھیں ایمان لانے کے بعد بھی خطرہ ہوتا ہے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، نفس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ دعا سکھائی ہے اللہ نے ہمیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں کہ دعا کرو مجھ سے، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام سورۃ الحج کی آیات 53 اور 54 میں بھی جو مضمون بیان فرمایا گیا ہے وہ بھی انہی آیات سے یعنی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے ملتا جلتا وہ مضمون ہے۔ میں اب سورۃ الحج کی آیات 53 اور 54 کی بھی تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا۔ یہاں پر شیطان سے مراد نفسی ہوتا ہے، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54، آیت نمبر 53 کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شعرا آفاق کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 113 تا 116 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتی ہیں پس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثال ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ
صاحب واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں. اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں. اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا بلکہ دراصل ہم رنگ بہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مسالے تھے. ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے. یہ جو مجھ پر اکثر میرے مخالفین جمبا صاحب حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالے سے اجتہادی غلطی کی بڑا بات کرتا رہتا ہے، دیکھیں وہ خود مرزا صاحب فرما رہے ہیں ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے. یعنی اس قسم کی اجتہادی غلطیوں میں بھی اللہ کی کوئی منشا ہوتی ہے، تبھی پھر وہ نبیوں سے یا اللہ تعالیٰ کے ماموروں سے وہ سرزد ہوتی ہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی رضا اور خواہش ہوتی ہے. آگے اس میں فرماتے ہیں کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مسالہ عام کے لیے ایک نور کو سحب کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پیرائے میں ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی ہے جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں. بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا. یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے. تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا. پھر میں کہوں گا جو مجھ پر ایسے مخالفین الزام لگاتے رہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے حوالہ سے جمبا صاحب اجتہادی غلطیوں کو بڑا ذکر کرتا ہے، دیکھیں یہ اجتہادی غلطی نبیوں سے کیوں سرزد ہوتی ہے، ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. تو میری خواہش ہے کہ میری جماعتی احمدیہ اسلاف پسند میں سے کوئی صاحب علم جو میرا ساتھی ہے اس پہ ایک تھیسس لکھ سکتا ہے. تو باہر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس اجتہادی غلطی کے حوالہ سے تشریح مزید کروں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالہ سے جو چلہ ہوشیارپور میں آپ پر نازل ہوئی تھی، آپ نے ذکی غلام کے آگے لڑکا بریکٹ میں لکھا ہے. یہ ایک اجتہادی غلطی ہے اور اس اجتہادی غلطی میں اللہ کی رضا تھی کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اولاد اور آپ کی جماعت کی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی آزمائش کرنی تھی، ان کو ابتلا میں ڈالنا تھا، اور وہ سارے اس وقت ناکام و نامراد ہو چکے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے اجتہادی غلطی کی. سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب کے رسالہ الوصیت میں بھی یہی واقعہ ہوا ہے. اس میں بھی بعض باتیں ذو معنی اور متشابہ ہیں، اور پھر جیسے کہ سورۃ الحج کی آیات میں نے پڑھی ہیں کہ بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ بیماری ہوتی ہے، وہ دنیا کی خواہشیں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی مامور کو مانتے ضرور ہیں، اس کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا دار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مقاصد کوئی ہوتے ہیں دنیاوی. تو پھر وہ مامور کی مشتبہ ذو معنی باتوں میں سے ان باتوں کی پیروی کرتے ہیں جن میں ان کے مقاصد ان کو حاصل ہو جائیں. تو بعض اوقات اولاد بھی کسی مامور کی اس قسم کی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی دنیا داری کی طرف چلا جائے اور اس کے اندر بھی دل میں بھی بیماریاں پیدا ہو جائیں دنیا پرستی کی، اور وہ بھی دنیا پانے کے لیے نمود و نمائش دنیا کی حاصل کرنے کے لیے مامور کی اپنے ہی مطلب کہ جو ان کا باپ ہو یا رشتہ دار ہو اس کے الہاموں اور اس کی اپنی باتوں میں سے جو ذو معنی اور مشتبہ ہوں اپنے مقاصد کے تحت اس کے معنی نکال کر پھر ان کی پیروی کرتے پھریں. تو ایسی ہی باتیں جو رسالہ الوصیت میں اس میں ہیں، آج میں ان کے متعلق ہی آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا. سامعین کرام، بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے رسالہ الوصیت میں اپنی وفات اور وفات سے متعلقہ الہامات کا ذکر فرمانے کے بعد لکھتے ہیں. یہ جو حوالہ ہے یہ کافی طویل ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بلکہ میں پورا ہی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ سارا خطبہ جمعہ تو اسی حوالے پر ہوگا.
حضور صاحب فرماتے ہیں غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے. نمبر دو دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کی اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیاں نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے. تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منظر مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے. ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اور صلیب کے واقعہ کے بعد تمام ہوائی تتر بتر ہو گئے اور ان میں سے ایک مرتد بھی ہو گیا. سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. یہ ساری اب ذومنی باتیں ہیں حضور صاحب جو فرما رہے ہیں. ایت استغلاق کا بھی انہوں نے ذکر فرما دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر فرما دیا اور اس قدرت ثانیہ کا جس کے متعلق دائمی فرما دیا، یہ بھی فرما دیا کہ یہ میرے بعد آئے گی. آگے اس میں فرماتے ہیں اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. یہ ساری ذومنی باتیں ہیں، اس کے اندر مخفی جو ہیں وہ اس کے معنی ہیں، مطلب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا شامل تھی کہ مرزا غلام حسن اسی طرح الوصیت میں یہ تحریریں لکھتا تاکہ اللہ تعالیٰ اس الوصیت کے ذریعے بھی آپ کی اولاد اور آپ کے ماننے والوں کا پھر ٹیسٹ کرے. وہ کرتے گئے ہیں بعد میں. آگے اس میں فرماتے ہیں جیسا کہ خدا کا براہین حمدیہ میں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. آج تک بھی میں جماعت انبیاء قبرستان کو کہتا ہوں کہ جناب آؤ میرا مقابلہ کرو، میں تم پر غالب ہوں، کیونکہ میں ہی ماننے والا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کو صحیح رنگ میں اور ان کی تعلیم کا پیروکار ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں 15ویں صدی کے سر پر بطور معمور من اللہ، بطور ذکی غلام مسیح الزماں مبعوث فرمایا ہے. اور آؤ اگر سمجھتے ہو کہ تم مرزا صاحب السلام کو ماننے والے ہو اور اس کی جماعت میں ہو اور اس کے سچے پیروکار ہو، آؤ اس عجز کو میدان میں آ کر جٹلا کر دکھاؤ، اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. لیکن تم نہیں مانتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تم مرزا غلام صاحب کو چھوڑ چکے ہو، تم اس کی احمدیت کو سے فارغ ہو بیٹھے ہو، تم مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پیروکار ہو. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے. وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے. وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے. اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے.
اور جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اب یہ ساری مینی باتیں ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پیدا ہونی تھی مرزا صاحب صاحب کی جماعت میں آپ کے وفات کے بعد، ان کے لیے یہ ساری باتیں ابتلا ہیں، آزمائش ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مقاصد پانے کے لیے مرزا غلام صاحب کی ان الفاظ کو جو مشتبہ ہیں، ان کے اپنے مقصد کے مطابق ان کی معنی کرنے تھے۔ بہرحال یہ آگے جا کر میں بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک سال ان کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعاؤں میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حضور کیا فرما رہے ہیں، اپنی الوصیت میں یہ فرما رہے ہیں دوسری قدرت کے حوالے سے کہ وہ آسمان سے نازل ہوگی۔ لوگ مطلب کہ وہ قدرت لوگ مطلب کہ جس طرح مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اپنے متعلق، میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا۔ اس طرح بعد میں جو قدرت ثانیہ نازل ہونی ہے جماعت احمدیہ جس کی وہ خبر دے رہے ہیں، وہ بھی آسمان سے نازل ہونی ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے، اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے۔ یہ تو ایک اقتباس طویل میں نے پڑھا ہے، اس میں بہت ساری مشتبہ باتیں ہیں، میں نے ان کا کچھ ذکر بھی کر دیا۔ اس کے ساتھ آگے ایک حوالہ ہے، اقتباس ہے حضور صاحب کا، یہ بھی مطلب کہ مشتبہ ہیں باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اپنے مامور سے لکھوا دی یہ الوصیت، لیکن بہرحال بعض لوگوں نے پھر اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے ان میں سے اپنے جو وہ معنی لیے جو ان کو فٹ بیٹھتے تھے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اگلا جو ہے اقتباس ہے، یہ پورا اقتباس الوصیت روحانی خزین جلد 20 صفحات 304 تا 307 پر ہے۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ اب دیکھیں نا، یہ الفاظ ہیں سارے معنی مشتبہ ہیں۔ تو لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ ان پورے فقرے میں جمع کا صیغہ مامور استعمال فرماتا ہے، ایک بندے کی بات نہیں فرماتا۔ مثلا وہ یہ نہیں فرماتے، اور چاہیے کہ جماعت کا بزرگ جو نفس پاک رکھتا ہے میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لے، یہ نہیں فرماتے، جمع کا صیغہ ہے۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں، بہت سارے بزرگوں کی بات وہ کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم، میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ آگے نیچے حاشیہ ہے، تو میں ان الفاظ جو ابھی میں نے فقرہ پڑھا ہے اس سے متعلقہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں، تو کیونکہ خطبہ پھر میں چاہتا ہوں کہ ان ٹائم میں ختم کروں۔ حاشیہ میں حسن فرماتی ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب، یہاں پر پھر جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا حسن نے ایسے بزرگ کا انتخاب یا ایسے مومن کا انتخاب یا ایسے فرد کا انتخاب نہیں فرمایا ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بنا دے۔ آگے حاشیہ میں پھر اور بھی چیزیں ہیں، یعنی وہ ایک مطلب کہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے کا بھی اسی حوالے میں ذکر ہے، اور حضور صاحب نے فرمایا ہے اس کے متعلق کہ تم اس کے انتظار کرنا۔ تو میں آگے جاتا ہوں، تو یہ جو حوالہ میں نے اب پڑھا ہے الوصیت کا، یہ مطلب کہ اس میں بہت ساری باتیں جو میں نے کی ہیں ان میں میں نہیں ہیں، ایسے ہی جیسے کہ میں نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے بعض آیات جو ہیں پختہ ہیں، ام الکتاب ہیں، پیٹنٹ ہیں، بعض مشتبہ ہیں۔ ایسے بھی مرزا غلام صاحب پر بھی جو الہامی کلام نازل ہوا یا جو آپ کی تحریریں ہیں، وہاں پر بھی بعض باتیں بڑی واضح ہیں اور بعض مشتبہ ہیں جن کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ایسے ہی تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مامور کے بعد اس کی میں اولاد اور اس کی جماعت کی میں اس کی آزمائش کروں۔ سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی الوصیت کی مذکورہ یہ تحریریں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں یا اقتباسات مشتبہ ہیں۔ ہم ان اقتباس کو
اقتباسات کو، یہ 2 ابھی میں نے پڑھے ہیں، ذو معنی بھی کہہ سکتی ہیں، یعنی ان کے ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی البصیرت کی مذکورہ تحریر بھی ابھی جو میں نے پڑھی ہے اسی طرح ذو معنی ہے، جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ذو معنی ہے، یہ بھی ذو معنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے آسم کو خاتم النبیین فرمایا ہے، تو بعض ہمارے امت محمدیہ میں جو علماء کرام ہیں یا مولوی ہیں، وہ اس کا خاتمہ میں نے لیتے ہیں ختم نبوت کی، یعنی نبوت یعنی آسم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، بنی انسان کو پیدا کیا اور ان کو ابتلا کے لیے اس زمین پر بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد وعدہ بھی فرمایا کہ میری ہدایات تمہارے پاس آتی رہیں گی۔ یہ سورۃ بقرہ میں ہی بنی آدم جو ہے تخلیق کا قصہ سارا پڑھے، تو جو لوگ میری ہدایات کی پیروی کریں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو ان کا مقابلہ کریں گے ان کے لیے پھر جہنم کی سزا ہوگی۔ تو یہ ہدایات بندوں تک پہنچنے کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں انسان نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، نفس تو مطلب کہ قدم قدم پر انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے کے لیے وہ سب کہتا ہے کہ ہر چیز میرے لیے ہو، یعنی وہ ہر قسم کی غلطیاں کر بیٹھتا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ تو دین جو آتا ہے، جو دو نبی آتے ہیں دنیا میں لے کر، صاحب شریعت نبی آتے ہیں، جو ان کے وفات کے بعد پھر ان کی پیروکاروں میں ہی غلطیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اس دین میں بگاڑ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بدعتیں پیدا ہونے شروع کرتی ہیں۔ تو یہ قصہ ہو سکتا ہے کہ دین آئے، بانی اسلام لے کے آئے، قرآن بھی موجود ہے، تو لوگ کچھ تو کچھ میں نے کرتے پھر رہے ہیں۔ مثلا یہی خاتم النبیین کے امت محمدیہ میں بعض لوگ اس کی ختم نبوت کی میں نے کرتے ہیں، بعض لوگ حضرت مرزا غلام صاحب نے امت محمدیوں کو بتایا ہے کہ خاتم النبیین کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آسم آخری نبی ہیں زمانے کے لحاظ سے، یا آسم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گئی، ایسی میں نے نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن ان معنی کو جھٹلاتا ہے۔ تو وہ کرتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امی نبی کو نبوت کے جو مدارج ہیں وہاں پر فیض کر دیا ہے، جس سے آگے کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی بڑائی خوبی۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین قرار دیا، یا نبیوں کو ختم۔ اور یہ دوسرا ایک معنی اور بھی ہے، میں نے اکثر خطبات میں اور اپنے تقریر میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسم کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بندہ صرف اللہ کی پیروی میں نبی انعام حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی پہلے آسم سے پہلے تو یہ سلسلہ تھا نا کہ موسیٰ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے اس کی سلسلے کی، اس کی توریت کی تجدید کے لیے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ اللہ نے نبی بنائے تھے، کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ موسیٰ السلام کی پیروی میں اللہ نے ان کو نبی بنایا، اللہ نے جس کو چاہا بنا دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسم کے بعد ضروری ہے کہ لوگ مطلب کوئی بھی انسان اللہ اور اس کے رسول، اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کی اطاعت کرے، اس کی اطاعت میں پھر وہ نبی نام بھی پا سکتا ہے، صدیقیت کا نام بھی پا سکتا ہے، شہادت کا بھی پا سکتا ہے، صالحیت کی پا سکتا ہے، وغیرہ۔ آگے میں بات کرتا ہوں جا کے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ قصہ ہو سکتا ہے کہ دین بانی جو اسلام ہے یا کوئی دین کا بانی نبی چلا جائے، اس کے بعد پھر اس کی مذہب میں، اس کے دین میں بگاڑ نہ پیدا ہو،
جبکہ لوگوں کے ساتھ نفس لگے ہوئے ہیں، وہ قدم قدم پر غلطیاں پیدا کرتے ہیں، ہر بندہ دکان بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج کل دیکھیں امت محمدیہ کے کتنے فرقے بن چکے ہیں۔ کیا یہ سارے فرقے جو ہیں ٹرو اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، یا جو ٹرو تعلیم ہے قرآن کی، کیا یہ سارے وہ پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، سارے نہیں کر رہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت طرف سے ہدایت یافتہ جو انسان ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ جو لوگوں کو تعلیم بتاتا ہے، وہ ضرور سچی اور قرآن کے مطابق ہوگی، اور وہ اسلام کا آسم کا نمائندہ بھی وہ ہوگا۔ لیکن 72 یا 100 فرقے جو بن چکے ہیں، سارے سچے تو نہیں ہیں۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ فاتحہ میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر، یہ ہدایت کیا ہے جس کی اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیات 84 تا 91 میں دیا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ پورا رکوع ہے سورۃ انعام کا، 10واں رکوع ہے۔ تو وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت بَتِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَکِیمٌ علیم۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے 17 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے ان آیات میں۔ یہ غالباً 8 آیات ہیں، اس میں 17 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ 17 جو نبی ہیں ان کو میں نے ہدایت دی تھی، اور پھر بتایا ہے کہ یہی ہدایت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ان اپنی الہام میں یا الہامی کلام میں یا قرآن کی آیات میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے کتاب دی، حکمت میں دی اور نبوت دی تھی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی پتہ لگ گیا نا ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے، کس قسم کی وہ ہدایت کیا جائے، ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہدایت کی دعا سکھاتا ہے امت محمدیہ میں، اور پھر یہ بھی بتا دیتا ہے اپنے قرآن کریم میں ہی سورۃ انعام میں، اور آیت نمبر 84 تا 91 میں بھی ہدایت سے مراد نبوت اور رسالت کی نعمت ہے۔ تو عجیب دکھ والی بات ہے کہ امت مسلمہ کے مولوی یا عالم جو بھی ہیں وہ اس کے معنی یعنی ختم نبوت کے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آسم پر، یعنی نبوت کا جو انعام ہے، روحانی انعام، سب سے اعلیٰ انعام، وہ آسم پر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آسم سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم النبیین یا جس پر کوئی نبوت کا انعام بند کیا ہو۔ تو کیا یہ جو ختم النبیین کے جو امت محمدیہ کے غیر احمدی علماء جو معنی کرتے ہیں، تو اس سے تو پھر آسم کی شان کم ہوتی ہے کہ وہ ایسا نبی تھا جس نے یہ نبی انعام ہی بند کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندے پیدا کیے ہیں، تو ان کو تو قدم قدم پر ان روحانی نعمتوں کی ضرورت ہے، تو وہ تو دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت دے مینس کہ ہمیں بھی اپنے برگزیدہ جو نبی ہیں، جو اپنے مرسل تو نے چنے پہلے، جن کو ہدایت دی تھی، ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک اور بات سن لیجئے، آیت خاتم النبیین کے متعلق، یعنی بات مشتبہ کی ہو رہی ہے، جیسے کہ سورۃ آل عمران کی میں نے آیت نمبر 8 پڑھی ہے کہ جو کتاب ہے قرآن کریم ہے، اس میں مشتبہ آیات بھی ہیں، محکم بھی ہیں۔ تو یہی خاتم النبیین کے حوالہ سے سن لیجئے کہ آنسا فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے حدیقۃ الصالحین صفحہ 924 پہ ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس میں آنسا فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے خروج کریں گے، وہ سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنسوں کے یہ الفاظ بھی زوما نہیں ہیں، یعنی کہ اکثر وہ ختم نبوت کا دکانیں بنانے والے اس آیت کو حدیث کو پیش کرتے ہیں، جبکہ آنسم کے یہ الفاظ خود زوم میں نہیں ہیں۔
تو اب سامعین کرام اس حدیث میں بظاہر آن نے خاتم النبیین کے یہی معنی فرمائے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے ختم نبوت کا عقیدہ اپنایا یا بنا لیا۔ اب اگر آن کے اس حدیث سے یہ مراد لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے، اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، تو ان معنی کو ایک دوسری حدیث غلط ٹھہراتی ہے۔ قرآن کریم تو ٹھہراتا ہے۔ ابھی میں نے وہ سورۃ انعام کی آیات پڑھی ہیں، سورۃ فاتحہ کی آیات بھی 2 پڑھ دی ہیں۔ تو علاوہ اس کے ایک حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں، در منشور جلد 5 صفحہ 204، قولو انہو خاتم الانبیاء ولا تقولو لا نبی بعدہ، یعنی اے لوگو تم یہ تو کہا کرو کہ آن خاتم النبیین ہیں، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال علاوہ اس کے یہ جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں سورۃ فاتحہ کی، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلانا ہمیں جن پر تو نے انعام فرمایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انعمت علیہم یا منعم علیہ گروہ کیا ہے، یعنی وہ لوگ کیا ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن کو اللہ نے اپنے منعم علیہ گروہ میں شامل فرمایا، اور جس کی ہمیں دعا سکھائی کہ تم بھی دعا کرنا کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا جواب جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا۔ ابھی میں نے کہا ہے نا کہ آنسوں سے پہلے یہ بات نہیں تھی کہ کسی نبی کا بھی ماننا ضروری ہو نبی بننے کے لیے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما دیا، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔ بعض لوگ یہاں پر اس آیت میں جو لفظ مع ہے، مع الذین، اس کے وہ میں نے یہ لیتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبی نہیں ہو سکتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر نبیوں کے ساتھ ہوں گے تو پھر وہ صدیق بھی نہیں ہو سکتے، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہید بھی نہیں ہو سکتے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین بھی نہیں ہو سکتے امت محمدیہ میں، پھر وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ تو میں نے بے بنیاد میں نہیں ہیں، اور اسلام پر حملہ کرنے والی باتیں ہیں۔ آسم کی جو تعلیم ہے یا قرآن کی سچی تعلیم ہے اس پر حملہ کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ تو امت محمدیہ تو خیر الامم ہے، یعنی بہترین اور ایسی امت ہے جس میں خیر ہی خیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس قسم کے میں نے کر کے ماں کے کہ نہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں میں سے نہیں ہوں گے، تو یہ تو بالکل غلط معنی ہے۔ اور علاوہ اس کے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ماں کے معنی من کے بھی کیے ہوئے ہیں اپنے کلام یعنی قرآن کریم میں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، آل عمران کی آیت ہے 194، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہاں پر یہ معنی نہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یعنی اے ہمارے رب، اس کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے۔ نیکوں کے ساتھ سے مراد ہے کہ ہمیں نیک بنا کے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، پھر نیکوں کے ساتھ وفات دے دے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اے اللہ نیک بشک نہ ہمیں بنانا، لیکن جس دن کوئی نیک فوت ہو جائے اس دن ہمیں موت دے دینا۔ یہ ایسی باتیں نہیں، یہ تو بے علم لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی باتوں میں مولوی پڑھ کر اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنے جو معنی وہ اختیار کر لیتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو وہ لگے رہتے ہیں اس قسم کی باتیں کرنے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی وہ چیزوں کی وہ خواہشیں نہیں کیا کرتے کہ اللہ ہمیں نبی بنا دے، مجدد بنا دے، مجھ سے بنا دے۔ ہاں، لیکن اللہ
اور اس کے رسول کا جو دین ہوتا ہے اس کی وہ پوری طریقے سے اپنے وجود میں اس کی پیروی کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسی جو ان کا رویہ ہوتا ہے، اللہ کو بعض بندے پسند آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر وہ کسی کو نبی بنا دیتا ہے، امتی نبی، یعنی آسم کے بعد نبی نہیں ہوگا بلکہ وہ امتی نبی ہوگا، ہم اس کو غلام نبی کہیں گے۔ کس کو مجدد بنا دیا، کسی کو مجھ سے بنا دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ معا کے معنی صرف ساتھ کے نہیں ہیں، من کے بھی ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے صورت اعراف کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا وعدہ فرمایا ہے امت محمدیہ میں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں تو جو تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر سامنے کرام بعض اوقات وہ غیر عملی مولوی جو ہوتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر بنی آدم سے مراد ہم سے پہلے کے بنی آدم مراد ہے، حالانکہ یہ سب بے وقوفی اور بے علمی کی دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ یہاں پر بنی آدم سے مراد آسم کے بعد قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے وہ بنی آدم ہیں، ان کے لیے اللہ نے اس میں پیغام دیا ہے۔ وہ پہلے جو گزر گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا قرآن کریم میں، ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو یہ باتیں بالکل بے معنی باتیں ہیں کہ جی آسم سے پہلے والے جو بنی آدم تھے وہ مخاطب ہیں، نہیں، آسم کے بعد جو قیامت تک بنی آدم پیدا ہونے ہیں اس دنیا میں ہیں وہ مخاطب ہیں اس آیت میں۔ تو یہ آیت بھی کہتی ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے امت محمدی میں بھی کہ جب اسلام میں بدعتیں، خرابیاں، بگاڑ پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر صدی کے ساتھ پر، جیسے کہ آسم نے فرمایا ہوا ہے، اپنا ایک معمور مبعوث فرما دے گا، منتخب کر کے اپنا بندہ، تو وہ اللہ سے علم پا کر وہ برائیاں جو ہوں گی یا بگاڑ جو ہوں گے یا بدعتیں جو ہوں گی ان کو دور کر کے اسلام کے چہرے کو خوبصورت بنا دے گا، خالص کر دے گا۔ علاوہ اس کے یہ جو باتیں ہیں میں اپنا خاتم النبیین کے حوالے سے بتا دیا کہ ذو معنی ہیں، مطلب کہ یہ خاتم النبیین کے الفاظ یا اصطلاح ذو معنی ہے۔ اس طرح ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث عاصم کی میں اکثر پڑھتا ہوں اپنے مضامین میں نے اس کا استعمال بھی کیا ہوا ہے، اپنے خطبات میں، اپنے لیکچروں میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ جماعت احمدیہ بھی اس کو حدیث پڑھتی رہتی ہے، ان کے لٹریچر میں بھی ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو آسم نے نبوت کی بات کی ہے، یہاں پر صاحب شریعت نبی کی نبوت مراد ہے، غلام نبوت، امتی نبوت مراد نہیں ہے، یا پیروی میں حاصل ہونے والی نبوت مراد نہیں ہے۔ یہاں پر ہر نبوت سے مراد صاحب شریعت نبی کی نبوت مراد ہے، نہ کہ غلام نبی یا امتی نبی کی نبوت۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت میں توریت کی تجدید کے لیے، بنی اسرائیل کے یہودیوں کی اصلاح کے لیے سینکڑوں نبی آئے، وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے تھے، اور اس کی توریت میں جو غلطیاں لوگ پیدا کرتے تھے، بگاڑ بیتے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور وہ جتنے بھی نبی آئے، مثال کے چند کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، زکریا ہے، یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد کوئی سلسلہ نہیں جاری ہوا خلافت کا۔ کوئی ثابت کر دے مجھے قرآن سے یا بائبل سے، کسی نبی کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تجدید کرنے کے لیے، کسی کے بعد اس کی کوئی خلافت جاری نہیں ہوئی۔ اس سے محمد کے بعد آسم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے دین کی تجدید کے لیے ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو کھڑا کرتا رہے گا۔ اور حضرت مرزا غلام صاحب اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ ہیں، 14ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا کسی مجدد کے بعد۔ اور ان مجددوں کو مرزا غلام صاحب حکم و عدل، جنہوں نے کہا ہے کہ ایک رنگ میں یہ سارے امتی نبی ہیں، امتی نبی کا ایک یہ درجہ رکھتے ہیں۔ کسی مجدد کے بعد، یا وہ اللہ نے معمور فرمائے سارے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا، کس کے بعد کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہوا، نہ کوئی ہوتا ہے۔ دیکھیں پھر ہر نبوت سے مراد یہاں پر صاحب شریعت کی نبوت مراد ہے، یعنی آسم کے بعد خلافت جاری ہوئی اور اس کے بعد ملوکیت بھی پھر آئی۔ لیکن امتی نبی، غلام نبی جو ہوتے ہیں، ان کے بعد اس کی خلافتیں نہیں آتی، نہ جاری ہوا کرتی، وہ تو اپنے صاحب شریعت نبی کی
شریعت میں جو گڑبڑ ہوتی ہے، جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں بیتے میں، ان کو اصلاح کرنے کے لیے، ان کی تجدید کے لیے مامور ہوتے ہیں، تو اپنے بعد وہ خلافتی سلسلے جاری نہیں کیا کرتے۔ دیکھ لیں، میں 2 مثالیں آپ لوگوں کو دے دی ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں، ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ جماعت احمدیہ قبرستان یا قادیان کے مولوی یا خلیفے نام نہاد اس حدیث کو بھی بعض کو اپنی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جاری کرنے کے لیے استعمال اس کا کرتے ہیں، حالانکہ میں آپ کو بتا دیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ مرزا صاحب تو حکومتی نبی تھے، وہ تو 13ویں خلیفہ تھے۔ ایت استخلاف کے مطابق آسم کو جن خلفاء کا وعدہ دیا گیا تھا ہر صدی کے سر پر، اس چیزیں سے کہ مرزا غلام صاحب 13ویں خلیفہ تھے، تو نہ اپنے بعد اپنی وصیت میں یا کسی جگہ پر بھی اپنے بعد خلافت کا کوئی وعدہ دیا اپنے ماننے والوں کو، نہ اللہ نے آپ سے وعدہ کو کیا ہے۔ تو یہ باتیں آگے چل کے میں بتاؤں گا۔ تو یہ اس حدیث کو بھی ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے، جماعت احمدیہ قبرستان کے مولوی اور خلیفے نام نیاز میں اس کو مس یوز کر دیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یہاں نبوت سے مراد صاحب شریعت نبی کی نبوت مراد ہے، نہ کہ امتی نبی، غلام نبی کی نبوت۔ سامعین کرام، آگے میں چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ السلام کے بعد ایت استخلاف کے مطابق خلافت کا سلسلہ جاری ہوا تھا، لیکن آپ کے بعد آپ کی پیروی یا فرم برداری میں آنے والے تمام نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری نہیں فرمایا۔ تبھی یہ میں نے بات کی ہے، اب دوبارہ میں بتا رہا ہوں۔ کوئی نہیں، ایک کچھ بتا دیں مجھے، امت موسویہ میں کوئی نبی آیا ہو موسیٰ السلام کے بعد اس کا خلافتی سلسلہ جاری ہو؟ کسی نبی کے بعد کو خلافتی، یعنی جو غلام نبی تھے موسیٰ السلام کی پیروی میں جو اللہ نے کھڑے کیے تھے، اس کے بعد کوئی کسی کے بعد خلافت کا سلسلہ نہیں جاری ہوا، نہ داؤد السلام کے بعد، نہ سلیمان السلام کے بعد، نہ زکریا کے بعد، نہ یحییٰ کے بعد، نہ عیسیٰ السلام کے بعد۔ کو ثابت کر دیں مجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایت استخلاف میں موسوی خلفاء کے سلسلہ کی طرح خلافت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، لیکن آسم کے بعد آپ کی پیروی میں مبعوث یا معمور ہونے والے آپ کے خلفاء یا مجددین، جو کہ ایک لحاظ سے امتی نبی تھے، کے بعد کسی قسم کی خلافت کا سلسلہ نہ جاری ہوا اور نہ ہی جاری ہو سکتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور میرا 26 اپریل 2019، 14 جون 2019، 28 جون 2019 خطبات جمعہ 3 جو ہیں، میں نے بڑی تشریح کی ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ بتایا ہے کہ ایت استخلاف کے متعلق جو وعدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء کا، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو تفصیل آپ دوبارہ خطبات کو سن لینا۔ تو آگے میں پھر چلتا ہوں۔ ایت استخلاف آسم پر نازل ہوئی تھی سامعین کرام، نہ کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین یعنی دین اسلام لائے تھے، جبکہ حضرت مرزا غلام صاحب دین اسلام کی تجدید کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ میں یہاں پر ضمنی یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شوق ہو نا مرزا غلام صاحب کے بعد خلافت جاری کرنے کا، میں اس کو چیلنج دیتا ہوں، میرے سامنے آئے، میرا مقابلہ کرے میدان میں، لوگ دیکھیں، اور جو ہماری بات چیت ہے ریکارڈنگ اس کی ہو اور لوگ سنیں دنیا میں۔ اگر مرزا غلام صاحب کے بعد آپ لوگوں نے کسی قسم کی خلافتیں جاری کرنی ہیں تو آپ لوگوں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ایک صاحب شریعت نبی تھے۔ احمدیت ایک نیا دین ہے۔ مرزا غلام صاحب اسلام کو منسوخ کرنے والے نبی تھے۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بات۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں تو محمد علیہ السلام کا غلام ہوں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دلبر میرا یہی ہے۔ وہ تو قدم قدم پر اپنی غلامی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اپنی کتابوں میں، اپنی ملفوظات میں۔ آپ اس کے بعد خلافتیں بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل، یعنی جیسے کہ آسم کو خلافت کا وعدہ دیا، وہ مرزا غلام صاحب کے بعد اس کی خلافتیں جاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلی بات سنیے کہ نمبر 6، ایت استخلاف میں جن خلفاء کا وعدہ ہے وہ موسوی خلفاء کی طرح الہامی خلفاء ہیں، نہ کہ انتخابی خلفاء وغیرہ۔ یہاں تو ایک اپنے ملازموں کی، اپنے منتخب امیروں کی نامزد جو کہتی ہیں، ان کی ایک یہ ساری مطلب کہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، یہ عہدے دار ہوتے ہیں، ان کی ایک مجلس بنا دی اور ان کو اشارے دیتے ہیں، جانے والا مرنے والا خلیفہ کہہ دیتا ہے بھی اس طرح کر لینا۔ تو یہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سب جعل سازیاں، ڈرامے ہیں۔ ایت استخلاف میں موسوی خلفاء کی طرح الہامی خلفاء ہیں، اور ان سے مراد آسم نے جن مجددین کا ذکر فرمایا ہے وہ سارے اس ایت استخلاف کے مطابق آسم کے معمور کیے ہوئے، کھڑے کیے ہوئے خلفاء ہیں، اور مرزا غلام صاحب 13واں اسی سلسلے کا خلیفہ ہے آسم کا۔
اور یہ ایک میں اکثر گزشتہ خطبوں میں یہ حوالہ پڑھا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تحفہ گولڈیہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر آیت استخلاف کی مرزا غلام صاحب نے تشریح فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس آیت میں انہی طرح جیسے کہ حضرت موسیٰ السلام کے سلسلے میں نبی مبعوث ہوئے تھے، وہ سارے دین موسیٰ کے مجدد تھے، اسی قسم کے خلیفوں کا، الہامی خلیفوں کا ذکر ہے۔ میں نے حوالہ بتا دیا، آپ خود پڑھ لینا وہاں پہ، میں نے گزشتہ میرے خطبات میں نے اس کا اکثر حوالہ پڑھا ہوا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب آیت استخلاف کے مطابق حضرت وسلم کے بعد 14ویں صدی ہجری کے سر پر معمور یا مبعوث ہونے والے 13ویں خلیفہ تھے۔ اس کا حوالہ بھی تحفہ گولڈیہ میں نے اکثر خطبات میں پڑھا ہوا ہے۔ آج میرا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں حوالہ بتا دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194۔ مرزا غلام صاحب خود فرماتے ہیں، اللہ نے بطور مسیح موعود مجھے کھڑا کیا ہے، اور میں امت محمدیہ کے بعد جو خلفاء ہے آیت استخلاف کے مطابق اس کا 13واں خلیفہ ہوں۔ اور علاوہ اس کے حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 5 صفحہ 666۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورۃ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ آگے 8ویں بات یاد رکھیں کہ سورۃ نور کی آیت 56 یا آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں وہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون۔ اس آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اس طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ پہلے لوگوں سے مراد حضرت موسیٰ السلام کے بعد جو خلفاء تھے ان کا ذکر کما سے مراد یہ ہے، اور نیک مومن جو نیک کام کرنے والے ان سے وعدہ ہے۔ فراڈیوں سے، جال سازوں کے ساتھ، مکر و فریب کرنے والوں کے ساتھ جو ہوں گے، جو بظاہر نام کے مسلمان ہوں گے، احمدی بھی ہوں گے، ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبات میں بتاؤں گا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے جال سازوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا۔ یہ تو سب فراڈی لوگ ہیں سارے، تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایک اپنی مدد سے انتخاب بنا کے خاندانی قسم کی اپنے ملازموں کی، اور وہاں پہ ہی اپنا وہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، وہ ساتھ ہی مرنے کے ساتھ ہی وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ خلیفے اس طرح بنایا کرتا ہے جیسے مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے خلیفے بناتا ہے جس طرح اس عاجز کو 15ویں صدی کے سر پر اللہ نے معمور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے خلیفے بناتا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اور مرزا صاحب سے پہلے جو 12 مجدد جن ان کو اللہ نے بنایا تھا، معمور فرمایا تھا۔ جیسے عاصم سے پہلے 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے خلیفے تھے اللہ کے، وہ خلیفہ ہیں جس طرح اللہ بیان فرماتا ہے، مسجدوں میں بند کر کے دروازے اپنے ملازموں کے ذریعے اپنا کام کر کے اپنا بندے کو منتخب کروا لینا اپنے مقصد کے مطابق، پھر کہہ دینا کہ جی اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ سب فراڈ اور جعل سازی ہیں۔ یہ جو وہاں بھی آیت پڑھی ہے، اس آیت کے حوالہ سے سامعین کرام میں آپ لوگوں کو گزشتہ خطبہ جمعہ جو 28 جون کا ہے اس میں نے یہ حوالہ پڑھا تھا حضرت مرزا غلام صاحب کا برہان احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ
59 تا 360 حاشیہ نمبر 11۔ میں صرف ایک دو لائنیں پڑھ دیتا ہوں، یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، وہاں پر پڑھیں کہ ایت استخلاف کی معنی اور تشریح کرتے ہوئے مرزا غلام حسن براہین اعظمی میں فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ اس ایت کے مطابق تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں۔ پورا حوالہ آپ میں نے جو حوالہ دیا وہاں پر سے پڑھیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسم جو کہ صاحب شریعت نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایت استخلاف میں خلفاء کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نہ ایت استخلاف نازل فرمائی اور نہ ہی آپ کے الہامی کلام میں آپ سے آپ کے بعد کسی قسم کی خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا۔ کوئی ثابت کر دے میرا مخالف، میدان میں کھڑا ہوں میں اور للکار رہا ہوں، ثابت کرو۔ تم اتنے فاسق لوگ ہو، گمراہ ہو چکے ہو، تمہیں گمراہ کر دیا نام نہاد خلیفوں نے اور نام نہاد پیٹ پرست مولویوں نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ احمدی بہن بھائی ہیں سارے قبرستانی جو مرے پڑے ہیں قبروں میں، ان کو ہوش کیوں نہیں آتی؟ یا تم کو سوچتے نہیں ہو کہ ایک بندہ میدان میں کھڑے ہو کر تمہیں بتا رہا ہے، ہر چیز حقیقت بتا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ آؤ یہ ان خلیفوں سے کہو، نام نہاد خلیفوں کو، ان مولویوں کو کہو، کوئی بھی جماعت احمدیہ قبرستان کا بندہ میرے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ میں تو 16 سال سے آپ کو، بلکہ مرزا طاہر کی زندگی میں بھی 10 سال ان کو پکارتا رہا، وہی جھوٹ بولتا رہا، فریب کاریاں کرتا رہا، آخر اس دنیا سے چلا گیا، میرا مقدمہ چھپائے۔ بہرحال مجھے اذن نہیں تھا اس وقت کہ میں اوپن کرتا، کیونکہ میری ذمہ داری یہی تھی کہ میں اس شخص کو بتا دوں اپنے دعویٰ موعظ ذکی غلام مسیح الزمان کے حوالہ سے، باقی اگلا کام اس کا ہے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ وہ چلا گیا ہے، آگے پھر وہ اس کے ساتھ جو بھی اب ہو رہا ہے وہ جو بھی ہے، بہرحال ایک الگ بات ہے۔ آپ لوگ جب مریں گے آپ کو سب کو چاننا ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا بھی کیا عبدالغفار جمبہ کیا دعویٰ تھا اس کا، مرزا طاہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، مرزا مسرور کیا کر کے بیٹھا رہا، اور ہم کیوں نہ بولے۔ اس وقت آپ کو سوال دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ تم کیوں نہ بولے، تم کیوں نہ لا کے اپنے، اگر وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے، اگر وہ واقعی سچے مولوی تھے، عالم تھے، ان لوگوں نے مرزا عبدالغفار جمبہ کا دعویٰ اگر جھوٹا تھا، اس جھوٹے کو نعوذ باللہ اس کے گھر کیوں نہیں پہنچایا تھا؟ آپ کو وہاں پر قیامت کے دن میدان محشر میں جواب دینا پڑ جائے گا۔ 10ویں بات یہ سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب نے بھی اپنی وصیت میں اور نہ ہی کسی اور جگہ پر اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کے جاری کرنے کی نصیحت یا حکم فرمایا ہے، کوئی نہیں فرمایا، نہ نصیحت فرمائی نہ فرمایا۔ وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو خود آسم کے خلیفے تھے۔ وہ تو دین اسلام کی تجدید جو اتنا گند پڑ گیا اور لوگوں نے ڈال دیا، 72 فرقے بن گئے ان کی زندگی میں، جب وہ کھڑے ہوئے تھے 72 یا 73 تھے، تو بہرحال انہوں نے تو صاف کیا، اسلام کے چہرے کو خلص کر دیا۔ تو وہ اپنے بعد خلافتیں تو دینے آئے تھے، جبکہ خلافت تو آسم کی جاری ہے قیامت تک کے لیے ایت استخلاف کے مطابق۔ یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ خود مرزا بشیر الدین محمود احمد، جس نے اس جماعت احمدیہ میں گند ڈالا ہے اور جس نے اس کا چہرہ بگاڑا ہے، اور اس احمدیت کے جگہ جس نے محمودیت کو چلایا ہوا ہے، یہ بندہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں واقعی مجلس معتمدین میں کسی قسم کی خلافت کا کوئی وجود شامل نہیں ہے، مرزا صاحب نے دیے ہی نہیں دیے۔ تو یہ حوالہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، میں پہلے گزشتہ خطبات میں پڑھ چکا ہوں، اب میں نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ الفضل اخبار مورخہ 31 اکتوبر 3-5 نومبر 1925، یہ حوالہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یا اس سے پستہ خطبہ جمعہ میں پڑھا ہوا ہے، سن لینا یا تحقیق کر لیں۔ اور 11ویں بات سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب نے رسالہ الوصیت میں ایت استخلاف اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر فرمایا ہے، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی آسم کی طرح کوئی خلافتی سلسلہ جاری ہوگا۔ اے میرے قبرستانی احمدی بھائیو، سنو میری باتیں، یہ ساری ذومینی باتیں ہیں۔ میں نے ایت آل عمران کی ایت نمبر 8 پڑھ دی، اور سورۃ الحج کی آیات 53 اور 54 بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دی ہیں۔ مرزا غلام صاحب نے جو آیت 53 ہے سورۃ الحج کی، اس کی تفسیر فرمائی ہے، وہی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ساری ذومینی باتیں تھیں جو اللہ نے لکھوائیں مرزا غلام صاحب سے الوصیت میں، کیونکہ اللہ کا مقصد تھا ایک، اللہ نے ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنا تھا جن کے دلوں میں بیماری تھی، جن کے دلوں میں کجی تھی، جو دنیا کی نام و نمود حاصل کرنا چاہتے تھے،
وہ ساری ٹریپ ہو گیا الوصیت میں آ کے. وہ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یارو. دین تو دین اسلام تو عاصم کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ استخلاف میں آیت استخلاف میں عاصم سے وعدہ فرمایا ہوا خلفاء کا. میں نے مرزا غلام صاحب کا حوالہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے ابراہیم احمدیہ کا. یار تم مسیح موعود کے خلیفے بنا کر بیٹھے ہوئے ہو ان کے بعد, جبکہ وہ تو خود خلیفہ تھے عاصم کے. آپ سم کے بعد بھی یعنی مرزا غلام صاحب کے بعد بھی عاصم کی طرح کوئی خلافتی سلسلہ جاری ہوگا مرزا غلام صاحب نے کہیں نہیں لکھا, نہ وصیت میں اور نہ ان باتوں سے مطلب کہ ایت استخلاف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام یعنی مرزا غلام صاحب تو خود عاصم کے 14ویں صدی ہجری کے سر پر مبعوث ہونے والے 13ویں خلیفے تھے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الوصیت میں حضور صاحب نے ایک صدر انجمن احمدیہ زمیمہ میں یعنی جانشین اس کو قرار دیا ہے, وہ بنائی ہے. اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر حضور کے الفاظ ہیں کہ چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے, اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. دیکھیں یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں, اپنے آپ کو خلیفہ فرماتے ہیں کہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے. یہ انجمن یعنی مجلس معتمدین یہ جانشین ہے نہیں. خلیفہ کا لفظ نہیں استعمال فرمایا, خلیفہ کا اپنے متعلق فرمایا کہ میں اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں, یہ میری جانشین ہے. تو اس کے حضور صاحب نے 14 ممبر منتخب کیے. میں وہ پڑھ نہیں سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ منتخب کیے, اس کے بعد پھر ایک ان میں سے ایک صدر کو بنا دیا یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدر بنا دیا اس انجمن کا. تو بعد میں اس انجمن کی جو اتھارٹی ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا. ابھی اس کی کیا ہوگی میں وہ پڑھ دیتا ہوں. یہ میری الغلام.com میں کسی نیوز پر بھی یہ ہے. حضور صاحب فرماتی ہیں میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے. لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی. لیکن صرف احتیاطاً لکھتا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے, اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحادی کافی ہوگا. یعنی یہ تو مرزا غلام صاحب انجمن کو پوری اپنا جانشین وہ بنا کے گئے ہیں, اختیار دے گئے ہیں کہ آپ کی کثرت رائے ہونی چاہیے, وہی بات ٹھیک ہوگی. اسی طرح زمیمہ متعلقہ جو ہے رسالہ الوصیت شک نمبر 18 میں بھی حضور صاحب اسی انجمن کو اختیار دیتے ہیں اس بات کا. وہ جو 40 مومنوں سے منتخب ہونے والا بندہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا میں آگے جا کر ذکر کرتا ہوں اس کا مطلب کیا تھا. تو یہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 326 تا 327 پر یہ حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ انجمن ہی بالا ہے میرے بعد. تو 13واں نمبر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں تنظیمیں بنانی شروع کر دیں. یہ سارا سیاسی بندہ تھا, ڈرامے باز تھا. اس شخص نے احمدیت کا ستیہ ناش کیا, لوگوں کو مرتد کر دیا. اس احمدیت سے بھی گئے, اسلام سے بھی گئے. آج کل وہ خارج ہو کر دین اسلام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کے کارنامے ہیں. کیونکہ جب انسان بدی کے راستے پر چلتا ہے, نفس کے پیچھے چلتا ہے, شیطان کی پیروی کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. یہ 1909 میں انجمن ارشاد اس نے بنائی, جبکہ صدر انجمن احمدیہ ان کے والد بنا کر گئے تھے. یہ کیوں بنائی؟ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت کی باتیں ہیں. اس نے اجازت لی سی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں بنا سکتا ہوں, کوئی دکھائے مجھے میرا مخالف. دوسرا, فروری 1911 میں مجلس انصار بنا لی. کیا انہوں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی تھی اس کے بنانے کے لیے؟ نہیں. وہ اگر ثبوت دے سکتا ہے مجھے کہ انہوں نے تحریر دکھائے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی ان تنظیموں کی, تو میں مان لوں گا. جون 1913 میں الفضل اخبار جاری کر لیا. حالانکہ البدر الحکم 2 اخبار مرزا غلام صاحب نے جاری کیے ہوئے تھے. رسالہ ریویو آف ریلیجین, تشیع الزان, یہ سارے حضور صاحب کے جاری کر دیتے. اس کو کیا ضرورت تھی جون 1913 میں الفضل؟ یہ سارے اپنے اس نے احمدیت کا نام لے کر احمدیت کی جگہ محمودیت کو لانا تھا. یہ اس لیے انہوں نے سب کو کام کیا تھا اور جماعتی احمدیہ پر قبضہ کرنا تھا. اور 1913 میں دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد رکھ دی. یعنی مرزا صاحب نے 2 چندے لگائے. ایک تو اختیاری ہے
یعنی چندہ وصیت اور ایک لازمی ہے، اس کی کوئی شرح نہیں ہے۔ آج کل وہ چندے 2 سے 48 تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے یہ بندہ شرارتی آدمی تھا، غلط آدمی تھا، جس نے احمدیوں کو گمراہ کیا، اور احمدی بیچارے اس کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو بھی گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر تقویٰ ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، سچائی ہے، وہ انشاءاللہ میری باتوں سے ضرور فائدہ اٹھائے گا اور ہدایت کی طرف آ جائے گا۔ 14ویں بات سامعین کرام، حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود نے الوصیت کے ان فکرات کو مس یوز کیا، یعنی مس یوز کر کے خلیفہ ثانی بنے۔ حالانکہ ان الفاظ میں کسی خلافت کا نہ کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کوئی ایسا وعدہ ہے۔ یہ الفاظ اس طرح ہیں، ابھی میں نے پیچھے پڑھ دی ہیں، اب دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں الوصیت میں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، یہاں پر جمع کسی کا ہے، کسی ایک بزرگ کی تو بات نہیں مرزا صاحب نے فرمائی۔ مرزا صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح آج کل جماعت احمدیہ قادیان سے میرا بھی تعلق رہا ہے پہلے، اب تو انہوں نے مجھے نکال دیا، کہ شہروں کی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، وہاں کے صدر یا امیر بن جاتے ہیں۔ اس زمانے بھی مرزا غلام حسن کے زمانے میں بھی قادیان کی جماعت تھی، دلی کی جماعت تھی، لاہور کی تھی، سیالکوٹ کی تھی، جماعتیں تھیں، جتنی بھی تعداد تھی احمدیوں کی، 1,00,000 2,00,000 4,00,000 جو بھی تھی۔ تو مرزا غلام حسن نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا مطلب ہے کہ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد بیعت لیں، یعنی کہ کئی لوگ ہوں گے، مثلا سیالکوٹ میں ایک بندہ، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنا مقرر کر لیں گے، امیر اس کو یا صدر کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، لاہور والے کر لیں گے، قادیانی والے ایک کر لیں گے، دلی والے کر لیں گے، یہ وہ کہہ کے گئے ہیں، ان کا یہ مطلب تھا۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ آگے تشریح کرتے ہیں، حضور حاشیہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب، یہاں پر ایک بندے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ ایسے فرد کا انتخاب یا ایسے مومن کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر، یہ نہیں کہا، فرمایا ایسے لوگوں کا، یعنی بہت سارے لوگ ہوں گے میرے بعد، انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ اب یہ دیکھو نا، انہوں نے 40 ایک لفظ کہہ دیے، لیکن مثلا لاہور کی جماعت ہے یا قادیان کی جماعت ہے، وہ 40 تو نہیں ہے، وہاں پر احمدی ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، بہرحال 40 کم از کم 40 ہونے چاہیے۔ وہ اپنے میں سے ایک بندے کو جو مناسب سمجھیں اس کو اپنا ایک قیادت اس کے حوالے کریں، اس کو امیر بنا لیں، صدر بنا لیں، جو بھی نام لے لیں اس کا، تو وہ اپنا مرزا غلام صاحب نے جو دین کا تجدید کا کام شروع کیا ہے، جو ان کا مقصد تھا وہ پورا کریں۔ اس طرح سیالکوٹ والے، لاہور والے، دلی والے، تو وہ جو بھی جماعتیں ہوں گی وہاں پہ مرزا صاحب نے 40 کا نام لیا ہے، لیکن یہ کم از کم ہے، 40 ہونے چاہیے، لیکن باقی 100 ہو جائے، 200 ہو جائے، جتنے بھی ہیں لوگ وہاں پہ کھڑا کر لیں، تو وہ اپنا کام چلائیں اس وقت تک۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ آگے بتا دیا کہ یہ کام یہ ان کا ہوگا، اس وقت تک ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو مرموم فرما دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک قبرستانی نام یاد خلیفے یا مولوی، یہ الفاظ جو مرزا غلام صاحب کے الوصیت کے نام پڑھتے ہیں تقریروں میں، نہ اپنے مضامین میں کتابوں میں اس کو لکھتے ہیں، یہ انہوں نے ان کو اچھے نہیں لگتے۔ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا ان کے لیے اذیت ہے، ان کی موت ہے وہ۔ تو آخر پہ میں خطبہ کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ الوصیت میں حضور سامنے ایت اسخلاف اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ضرور کیا ہے۔ یہ ذومعی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مجلس متمدین یا صدر انجمن احمدیہ کا بنانا اور ساتھ ہی 40 مومنوں کے اتفاق کے رائے سے منتخب ہونے کا ذکر کر دینا، یہ ساری ذومعی باتیں ہیں، اور یہ اس لیے اللہ نے آپ سے الوصیت میں لکھوائیں تاکہ وہ جو دنیا دار لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، جنہوں نے مرزا غلام صاحب کے وفات کے بعد اپنے کام کرنے تھے، وہ ان کی اولاد ہی ہے اصل میں، اور لوگوں کو گمراہ کرنا تھا، اور وہ سارے پھنس چکے ہیں، ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت میں مرزا صاحب سے اس قسم کی باتیں لکھوائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بالکل محکم باتیں بھی لکھوا سکتا تھا، بلکہ ہیں محکم باتیں، لیکن اس کی طرف جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں اس کی طرف نہ جاتے، وہ اپنی مقاصد کی باتیں مانی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور صاحب کے الفاظ جو ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا ہے، یہ 40 مومن جو ہیں، بزرگ ہیں، یہ سارے سیگا ہے، جمع کا ہے، اور اس کا میں نے تشریح کر دی ہے کہ ایسے ہی جیسے کہ جماعت احمدیہ میں ہر ضلع کا امیر ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے وہاں پہ، یا صدر ہوتے ہیں، اس قسم کے اللہ تعالیٰ حضور صاحب نے فرمایا کہ میرے بعد یہ کام رکھنا،
بنا لینا اس وقت تک جب تک کہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور نہیں ہوتا. تو میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے یہ 40 مومنوں والا ڈرامہ کیا اور ان الفاظ کو جو ہے الوصیت میں کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا اور چاہیے کہ وہ اپنے تعین لوگوں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے. اس نے مجلس انصار پہلے ہی بنا لی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، اور یہ بنائی فروری 1911 میں. تو وہاں پر اپنے ان کے ممبر بنائے ہوئے تھے. وہ 40 سے اپنا ووٹ لے کر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 40 سے اپنا ووٹ لے کر خلافت ثانیہ کا سلسلہ بنا لیا، خلیفہ ثانی بن بیٹھے. جبکہ کہتے ہیں کہ مجلس متمدمین جو مرزا صاحب نے بنائی تھی صدر انجمن احمدیہ، ان میں تو خلافت کا انہوں نے کہا ہی نہیں ہے. اگر صدر انجمن احمدیہ مجلس متمدمین میں خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے تو وہ 40 کے بارے میں وہ تو ایک بندے کے متعلق مرزا صاحب نے فرمایا ہی نہیں ہے. تو اس نے یہ مس یوز کیا مرزا غلام صاحب کی زو میں نہیں وہ یہ باتیں ہیں ساری، اس میں سے اس باتوں کو اس نے اختیار کر کے جماعتی عملیہ پر پہلے قبضہ کیا 1914 میں. اور اس کے بعد اس نے پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، جھوٹے دعوے اس شخص نے کیے. اور پھر اقدار پر قبضہ کرنے کے بعد ہی اس کے متعلق اس کے جو ساتھی تھے، جو اس کے منظور نظر لوگ تھے، انہوں نے المسی الموت کے نعرے، مظہر قدرت ثانی کے نعرے لگانے شروع کر دی. جب صحابیوں نے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے صحابی نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ تو دعوے نہیں کرتے، تو انہیں وہ رسالے جلوائے، غالباً نیوز نمبر 5 میں وہ دیکھ لیں. تو جلوائے کچھ رہ بھی گیا انجمن اشاعت اسلام والوں کے پاس. مقصد میرا کہنے کہ 30 سال پہ یہ شخص لوگوں کو پڑھتا رہا، ریڈ کرتا رہا ذہنی طور پر. پھر 1944 میں ایک جھوٹی خواب کی بنا پر، نفسانی خواب کی بنا پر اس نے ایک دعویٰ کر دیا حلفاً. پھر دعوے کے 10 سال بعد 10 مارچ 1956 کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی صورت الحقہ میں جو مفتی اللہ کے متعلق سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے، اس کے مطابق اللہ نے اس کو مسجد مبارک میں 10 مارچ 1956 مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد، اس کے باڈی گارڈ تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، یہ مفتری اللہ تھا، اس کو پکڑا اور پھر بتایا کہ ذرا میں تو یہ بتاتا ہوں کہ تو کیا کرتا پھر رہا ہے. تو اس کی راگے جان کاٹ دی اللہ نے. اتنے تم اندھے لوگ ہو، اے قبرستانی بھائیو، اتنے گندے اندھے لوگ ہو، تم جانتے نہیں کہ تمہارے ساتھ، تمہارے اس نام نیاز خلیفے کے ساتھ، مجھ سے کے ساتھ کیا اللہ نے کیا تھا، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو باہر اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.